پھر انوار رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں برادران اسلام کے 21 نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور یہاں پہ مزید بھی ہمیں نوحہ خواہ جوائن کر چکے ہیں. ارتضیٰ حیدر نقوی بیٹھے ہوئے, آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ارتضیٰ حیدر نقوی. اور ساتھ بیٹھے ہوئے سید کاشف علی رضوی صاحب, آپ کو بھی سید کاشف علی رضوی صاحب خوش آمدید کہتی ہوں. ساتھ ہی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. تھوڑی سی بات اپنے مہمان سے بھی کروں, پھر ہم ظاہر سی بات ہے جائیں گے تھوڑے سے پھر لمبی گفتگو کی طرف. راز حسین شاہ صاحب, رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزرا؟ اور ظاہر سی بات ہے اس وقت تو پولیٹیکل ہیپننگ بھی بہت بنی ہوئی ہے, آپ لوگ کس طرح سے چیزیں مینیج کر رہے ہیں؟ اور خاص طور پہ اس مہینے میں جیسے کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ایک ڈسپلن سا آ جاتا ہے زندگی میں, کوئی فرق لگتا ہے ویسے عام دنوں میں اور اس مہینے میں؟ دیکھیں, پہلے انسان سوچتا ہے کہ رمضان آئے گا, گرمیاں ہیں یا بزی رہتے ہیں یا کوئی ابھی تو ایکٹیویٹیز بھی کچھ زیادہ تھی, تو ہم نے سوچا پتہ نہیں کیسا گزرے گا, مگر ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے ہر سال, مگر پتہ نہیں چلتا رمضان میں, نہ روزوں کا پتہ چلتا ہے, 20-21 دن نہ نکل گئے. کوئی پیاس لگتی ہے, نہ آج 21 روزے ہو گئے, یقین کریں ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی پہلا ابھی کل رمضان شروع ہوا اور ختم ہو گئے, پتہ ہی نہیں چلا. بالکل ایسا یہ ایک اللہ کی رحمت ہے جو اللہ صبر بھی دیتا ہے اور اللہ جو ہے ہمت بھی دیتا ہے انسان کو, جو گزر جاتا ہے وقت. بس یہ ہم تو گناہگار ہیں, چھوٹے سے انسان ہیں, مگر یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمیں یہ دن نصیب کیے ہیں جو ہم روزے بھی رکھ پا رہے ہیں اور جو ہے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں ان کی بارگاہ میں. اللہ قبول فرمانے والا ہے. آمین. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی, میں چلوں گی ارتضیٰ حیدر نقوی کی طرف اور چاہوں گی کہ چند اشعار مولا علی کے غمزدہ شام کے اعتبار سے نوحے کے طور پہ پیش کریں. اللہم لعن کا تعالیٰ تعالیٰ امیر المومنین. فرمائش پہ کلام جو ہے آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر جی کر رہا ضرور. ہوں. یہ ہے علی کا جنازہ, علی کا ماتم ہے, یہ ہے علی کا جنازہ, علی کا ماتم ہے, اداس کیوں نہ ہو دنیا, علی کا ماتم ہے, خدا کا شیر جو زخمی ہوا ہے ویلا, فلک پہ روتے ہیں جبریل پیٹ کر سینہ, زمین پہ حشر ہے برپا, علی کا ماتم ہے, لپٹ کے روتی ہے زینب سے بیبیاں ساری, کلیجہ تھام کے کہتی ہے درد کی ماری, نہیں ہے ضبط کا یارا, علی کا ماتم ہے, یتیم ہو گئے حسنین زینب و کلثوم, ہوائیں آج ہیں کوفے کی اس لیے مغموم, دل رسول میں برپا
ماتم ہے. اور اہل بیت کو جو ہے وہ کبھی بھی ایک پل سکون نہیں مل سکا ہے. ابھی تو ماں سے بچھڑنے کا زخم تازہ ہے. یہ ظلم زینب و کلثوم پہ کس نے ڈھایا ہے. تڑپ رہی ہے وہ دکھیا علی کا ماتم ہے. ستم نمازی پہ روزے میں کیوں ہوا لوگو. یہ غم تو داشتے بالا کی ہے ابتدا لوگو. کہ کربلا کا خلاصہ علی کا ماتم ہے. یہ ہے علی کا جنازہ علی کا ماتم ہے. غمزدہ شام کے اعتبار سے ارتضیٰ حیدر نقوی اشعار پیش کر رہے تھے. میں علماء کرام کی طرف بھی اپنے آؤں گی اور سب سے پہلے جی پیر شیخ وقار احمد رحمانی صاحب کی طرف آؤں گی. اب ہم اب وہ گھڑیاں آ گئی ہیں. اب وہ اس وقت وہ لمحات ہیں، بڑے غم کے لمحات ہیں اور بڑے مشکل لمحات ہیں. اور پچھلے سال بھی میں بہت مشکل سے اس موقع پہ بات کر رہی تھی ٹرانسمیشن میں کہ مجھے الفاظ نہیں مل رہے تھے اور میرے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے میرے جذبات اور گفتگو کا. میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اس پہ بات کر لیں اب، چونکہ اب گھڑیاں بھی اس وقت جا رہی ہیں کہ کس طرح سے. دیکھیں غم تو ساری زندگی رہے گا جب تک ہم زندہ رہیں گے. غم علی اور غم حسین اور غم اہل بیت ہمارے دلوں میں، ہماری جانوں میں، ہماری سانسوں میں سرایت کیا ہوا ہے. جن لوگوں کے اندر یہ غم موجود ہے وہ لوگ اعلیٰ لوگ ہیں. جن لوگوں میں یہ غم موجود ہے، کیونکہ جو لوگ آل رسول اللہ کے کسی بھی فرد کے لیے آنسو گراتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضامن دے دیتے ہیں، ضمانت دے دیتے ہیں جنت میں جانے کی. تو ان کا غم ہمارے لیے تو باعث برکت ہے. ان کا غم ہمارے لیے اب آپ اسے کسی معنی میں نہیں لے جائیے گا، کیونکہ وہ جتنے نفوس ہیں وہ ہمارے لیے باعث برکت ہے. تو ان کا دنیا میں آنا برکت، ان کا دنیا سے جانا برکت. غم ہمارے دلوں میں ہے اور تا قیامت، بلکہ قیامت کے بعد بھی ہمارے دلوں میں غم رہے گا، کیونکہ ہمارا نبی غم زدہ ہے. تو جس قوم کا، جس امت کا نبی غم زدہ ہو، اس کی آل کے ساتھ یہ معاملے ہو رہے ہوں، اس کی اولاد کے ساتھ یہ معاملے ہو رہے ہیں، اس بھائی کو ساتھ وہ معاملہ ہو رہا ہو جس کو انہوں نے اپنی آغوش میں پالا ہو. اگر رسول کریم ان کی شہادت کے وقت موجود ہوتے تو پھر گریہ کا کیا عالم ہوتا. لوگ خود اس کو دیکھتے اور خود سمجھ جاتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس ہے. ہمارے دلوں میں ان کا غم موجود ہے اور رہے گا اور ہماری نسلوں میں رہے گا. ہم یا علی مدد کہنے والے لوگ ہیں، ہم یا حسین مدد کہنے والے لوگ ہیں، ہم یا رسول اللہ مدد کہنے والے لوگ ہیں. تو یہ غم کی گھڑیاں، اور کسی بھی گھرانے کا، کسی بھی گھر کا باپ جب چلا جاتا ہے تو پھر اس کو غم ہوتا ہے. تو علی جو ہے وہ اس امت کے باپ بھی ہیں، اور دین اسلام جو چل رہا ہے وہ علی کے گھرانے سے چل رہا ہے، ان کی قربانیوں سے چل رہا ہے. جہاں کعبے میں علی پیدا ہوئے، مسجد میں شہید ہوئے، امام حسین مدینے میں پیدا ہوئے اور کربلا میں شہید ہوئے. اور پھر اس شہادت کا علامہ اقبال نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو اسلام کی اگر زندگی ہے تو آل رسول اللہ کے گھر سے ہے. اس میں علی کا بھی خون شامل ہے، اس میں امام حسن کا بھی خون شامل ہے، اس میں امام حسین کا بھی خون شامل ہے، اس میں تمام نفوس قدسیہ کے خون شامل ہے. تو غم تو ہمارے دلوں میں ہے اور رہے گا. نہ اسے کوئی مٹا سکتا ہے، نہ مٹا سکا ہے، نہ کوئی مٹانے والا ہے. بالکل بالکل، بہت اچھی بات کی. میں علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. وہ گھڑیاں ہیں اور یہ وہ سماعتیں ہیں جو بہت تکلیف دہ ہم سب کے لیے
بحیثیت مسلمان. آپ نے صحیح فرمایا. ہاں. اور جیسا کہ پیر صاحب نے فرمایا. ہاں. اور میں ابھی مارچ میں ہی وہاں سے آ رہا ہوں نجف سے، اور جب میں مسجد کوفہ جاتا ہوں اور مولا علی کا وہ مکان دیکھتا ہوں کیا خوبصورت بات ہے جہاں کہ آپ مولا وہاں کو سے آ رہے ہیں. امام حسن نے غسل دیا تھا اور کفن پہنایا تھا. ابھی آپ کے ٹی وی پہ بھی وہ تو آج کے حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے حضرت علی کی زندگی. بے شک بے شک اس میں اور حضرت علی کا صبر. اور آج اگر یہ حکومتیں حضرت علی کے طرز زندگی پہ چلتی تو پاکستان کا یہ حال نہ ہو رہا ہوتا. کیا خوبصورت بات کہہ رہے ہیں. بالکل اس لیے کہ علی کے طرز زندگی کے پہ چلنے کے لیے سوکھی روٹی کھانی پڑتی ہے، صبر و استقامت چاہیے، پانی میں بھگو کے اور عدل کرنا پڑتا ہے، عدالت کرنا. یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ اپنے مقصد کے لیے تو لوگ حضرت علی اور امام حسین کا نام لیتے ہیں، بے شک ایسے جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وقت ضرورت امام حسین بھی یاد آ جاتے ہیں، ان کو حضرت علی بھی یاد آ جاتے ہیں. مگر جب امپلیمنٹ کرنے کا وقت آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ 40 ہجری میں جب طبیب نے یہ کہا تھا کہ مولا علی کو افاقہ ہو سکتا ہے دودھ سے، تو پورے کوفے کے یتیم بچے چھوٹے چھوٹے کوزوں میں دودھ لیے ہوئے، یعنی مولا علی سے بچے اتنی محبت کرتے تھے. آج کے وزیر اور سفیر تو نظر ہی نہیں آتے. ایک زوں سی گاڑی گزرتی ہے، کوئی ایسے کر سکتا ہے ان کے لیے کہ کوئی محبت کی بات کرے. لوگ تو الٹا وہ ملے تو محبت ہو سکے نا. وہی تو بات ہے. سوال یہ ہے کہ آج کے حکمران ہمیں نظر آئیں، وہ تو ایک گاڑی گزر جاتی ہے، عوام اس کے پیچھے 12-13 گاڑیاں اور جا رہی ہوتی ہیں، 15 گاڑیاں اور چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو علی کا طرز زندگی کون اپنا سکتا ہے؟ اور پھر جب 40 ہجری کو آپ کو ضربت لگی ہے، آپ وہ مولا کائنات کا خدا کرے کہ آپ سب وہاں زیارت کریں. مولا کائنات کا ایک گوشہ تھا جہاں مولا جو حکمرانی کے فرائض ادا کرتے تھے اپنے گھر میں. ایک وہ جگہ تھی جہاں مولا جو ہے آرام فرماتے تھے. یعنی ایک چھوٹا سا گھر ہے جہاں مولا کو آج غسل و کفن امام حسن نے دیا. اور جب آپ کو شب 19 ضربت لگی ہے، 19 کا دن گزرا ہے، 20 کا دن گزرا ہے، میں کر رہا ہوں بالکل اس پہ آ رہا ہوں اپنے منزل پہ، کہ جناب زینب کلثوم یعنی بیٹیاں باپ سے کتنی محبت کرتی ہیں. جناب زینب و کلثوم نوحہ کنا ہیں، کبھی بابا کو دیکھتی ہیں، کبھی بابا کے زخمی سر کو دیکھتی ہیں، کبھی گریہ فرماتی ہیں. اور پھر جب 20 کی رات آئی تو کہا بھیا حسن طبیب کو بلا کے لاؤ. طبیب آیا ہے. طبیب نے دیکھا جب نہ مولا کو اور مولا کے چہرے کی طرف دیکھا تو کلام نہیں کیا. امام حسن کی نظر ہے طبیب پر اور طبیب پہ نظر ہے جناب زینب و کلثوم کی. طبیب باہر نکلا ہے، امامے کو سر زمین پہ پھینکا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. زخم اتنا گہرا ہے کہ چند لمحوں کا مہمان ہے مولا. اور پھر وہ گھڑی آئی جب 21 کی فجر مولا اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور پھر مولا امام حسن نے آپ کو غسل دیا، آپ کو کفن پہنایا. آج دنیا سے وہ عادل حاکم چلا گیا جس کے لیے مولا فرماتے تھے اگر کوئی کوفے کا یتیم بچے سے کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تو کہنا کہ میں علی بن ابی طالب اس کا باپ ہوں. کوئی ایسا عادل حاکم ہوگا جو کہے کہ میں ہر یتیم کا باپ ہوں. آج جب لے کے چلے ہیں مولا حسن اور مولا حسین آپ کے جنازے کو، آج وہ گھڑیاں آ رہی ہیں، اور جب تدفین کر کے واپس آئے ہیں تو دیکھا کہ نابینا فقیر ہے جو بیٹھا ہوا رو رہا ہے. آپ بھی زمین پہ بیٹھ گئے. کہنے لگے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا 3 دن ہو گئے ایک شخص آتا تھا جو میرے سرانے روٹیاں رکھ کے چلا جاتا تھا. رات کے اندھیرے میں مولا رو کے کہتے ہیں کبھی تم نے اس کا نام نہیں پوچھا. کہا کبھی اس نے مجھے نام بتایا نہیں، خاموشی سے آتا تھا اور روٹی رکھ کے چلا جاتا تھا. مولا حسن نے رو کے کہا وہ میرے بابا تھے جو آج دنیا سے رخصت ہو گئے. 40 ہجری 21 رمضان جمعے کا دن میرا مولا اس دنیا سے رخصت ہوا. آج کے 21 کی نشریات کی توسط سے میں امت مسلمہ کو پیغام دوں گا کہ مولا کائنات کی پوری زندگی ہم تمام مسلمانوں کے لیے 18 19 20 21 جو آل محمد کے گھروں میں کوہرام تھا، اور آج مولا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے. ہمیں صبر و رضا کا پیغام دے کے گئے ہیں، ہمیں شجاعت کا پیغام دے کے گئے ہیں. آج وہ علی دنیا سے اٹھ گئے جس سے اچھا عادل حاکم کوئی نہیں تھا. بے شک آج وہ علی دنیا سے اٹھ کے گئے ہیں کہ جس کے لیے دنیا نے کہا کہ علی
وہ حاکم تھا کہ اس نے اپنے منہ میں نوالا نہیں رکھا جب تک اس کو یہ یقین نہیں ہو گیا کہ علی کی رعایا میں کوئی بھوکا نہیں ہے. آج عدالت دنیا سے ختم ہو گئی. بے شک بے شک بے شک, بالکل بہت بالکل صحیح بات کر رہے تھے. اور جہاں میں بار بار اس لیے کہتی ہوں کہ ہمیں شرم آنی چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج جن کی ہم بات کر رہے ہیں ان کی تعلیمات پہ لیکن کتنا عمل کر رہے ہیں, کیونکہ بار بار مجھے کہنا پڑتا ہے افسوس کے ساتھ ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں, اور کس طرح سے جی رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں. 2.5 ملین کیسز پینڈنگ میں ہیں, یعنی کہ ہم کیا سیکھا, ہم نے کیا سوچا, ہم نے اپنی زندگیوں میں اس چیز کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا, جب بھی ہمارا معاشرہ ہمارا سارا معاملہ تباہی کی طرف ہے, کیونکہ ہم سوچ ہی نہیں رہے کہ ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا. ہم نے یہ پورے مہینے میں یہ تمام باتیں کی ہیں, جو اصل باتیں, جو جائز باتیں, جس کی طرف ہمیں جانا ہے, کیونکہ یہ زندگی تو صرف ایک آنے کا بہانہ ہے کچھ وقت کے لیے, لیکن واپس ہم سب نے جانا ہے, جو اصل ہماری زندگی ہے, جو اصل ہمارا مقصد ہے. سید کاشف علی رضوی صاحب بیٹھے ہوئے, مائک اظہار دے دیجیے گا انہیں. میں چاہوں گی کہ چند نوحے کے شعر مولا علی کے آج کے دن کے اعتبار سے پیش کیے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لن قتلت امیر المومنین. اور جو قبلہ نے ابھی کچھ مصائب کے اشعار سماعت کیے, میں اسی کو لیتے ہوئے اور وہ نوحے کے اندر یہ چند اشعار جو ہیں وہ پیش کر رہا ہوں. یہ کس نے ہے مد مرسل پہ پھر سے کی ہے جفا, ہوا ہے قتل مسلح پہ لوگوں شیر خدا, ہوا ہے قتل مسلح پہ لوگوں شیر خدا. یہ کس نے ہے مد مرسل پہ پھر سے کی ہے جفا, ہوا ہے قتل مسلح پہ لوگوں شیر خدا. لگائی ضربت ناحق علی کو مسجد میں, زہر کی تیغ سے مارا علی کو مسجد میں. سحر میں اجیڑا ہے گھر تیرا فاطمہ زہرا, ہوا ہے قتل مسلح پہ لوگوں شیر خدا. لرز رہی تھی بقیہ میں تربت زہرا, لرز اٹھی تھی زمین لرزی مسجد کوفہ. فلک سے جس گھڑی جبریل کی یہ گونجی صدا, ہوا ہے قتل مسلح پہ لوگوں شیر خدا. اور یہ قبلہ نے جو یتیم بچوں کا ذکر کیا تو وہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ یتیم بچوں کے ہاتھوں میں دودھ کے کوزے کھڑے ہیں در پہ پلانے کو اپنے آقا کو, کہ ایک طبیب کا نسخہ ہے یہ برائے شفا, ہوا ہے قتل مسلح پہ لوگوں شیر خدا. اور بلایا کعبے میں جس کو
وہی ہے مولا علی، ہوا شہید جو مسجد میں دی کا تھا بانی، خدا کے گھر میں جو آیا خدا کے گھر سے چلا، ہوا ہے قتل مسلح پہ لوگوں شیر خدا، جنازہ اٹھنے نہیں دیتی بیٹیاں کہہ کر، پھر ایک بار دکھا دو ذرا رخ انور، شبیہ مچتا ہے کوہرام، ہائے واویلا، ہوا ہے قتل مسلح پہ لوگوں شیر خدا، ہوا ہے قتل مسلح پہ لوگوں شیر خدا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ جی۔ اور ناظرین، آج مولا علی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور آپ کی شخصیت کی کیا کہنے ہیں کہ غیر مسلم دانشور کی نظر میں کیا کہا انہوں نے۔ اسکاٹس نکاد اور ادیب تھامس کارلائل کہتے ہیں کہ ان کو جو شہید کیا گیا اس کی وجہ حقیقت میں ان کا درجہ کمال تک پہنچا ہوا عدل تھا، یعنی کہ جو عدل کی بات آج ہم کرتے ہیں، بار بار کہنا پڑتا ہے، عصر حاضر سے اس لیے جوڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ ہم کیوں آئے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، جو آج ہم بار بار میں کہتی ہوں بھلا بیٹھے ہیں اپنے مذہب کی وہ تعلیمات جو اس کے اوپر ہم نے چلنا تھا، جس کے اوپر چل کے ہم نے دنیا میں ایک مثال قائم کرنی تھی، وہ چیزیں آہستہ آہستہ چھٹتی جا رہی ہیں ہم سے۔ تو ان دنوں میں صرف غم تو ہے، بے شک وہ ہے اور وہ رہے گا، جیسے کہ ابھی رحمانی صاحب بھی کہہ رہے تھے، وہ تا قیامت رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ہستیوں کی تعلیمات پر بھی ہم نے چلنا ہے، ان کے ان معاملات کو دیکھ کے فالو کرنا ہے جس کی وجہ سے ان کا نام آج تک اور رہتی دنیا تک قائم ہے۔ اگر ہم ان اسباب کو، ان پہلوؤں کو ہی نہیں چنیں گے تو پھر ہم کیسے مسلمان ہوں گے؟ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اور ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ناظرین۔ آج میں ایک دفعہ بھی ہمارے سپانسرز کے حوالے سے بات نہیں کر سکی، لیکن ماحول اس طرح سے بنا ہوا تھا جی کہ ٹرانسمیشن کے جو اسپانسرز ہیں ان کی تھوڑی سی بات کر لوں آج جی، کہ اس ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں پیوریفائی فلیئر، ملکہ مسالے، QNN، اینگرو فوڈز، واک ایز، مغلیہ نمکو، کمانڈر بلڈر کمانڈر سٹی، سیلانی فوڈز، روح افزا، ہمدرد، پیزا میکس، فارمی باڈی سپرے، فورٹائل، عیسیٰ لیب، شہنشاہ رائس، نیلسن پینٹس اور بامبے لائٹ ہاؤس، جن کا سلوگن ہے ان لائٹن یور ڈارکنیس۔ تو جی یہ تمام ہمارے اسپانسرز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شروع سے ٹل یٹ ہمارے ساتھ ان کا ساتھ موجود ہے۔ ساتھ ہی میں چاہوں گی علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب سے کہ دعا کروا لیجئے، دعا کا وقت پڑا ہے، پھر ٹرانسمیشن کے سلسلے میں آگے بھی جائیں گے۔ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگارہ جو کچھ آج مولا کائنات کی سیرت کے بارے میں پڑھا گیا، جو نوحہ خانوں نے، جو نعت خانوں نے اور جن علماء کرام نے، جو مہمان یہاں ہیں، پروردگارہ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ K21 کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے مالک خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما۔ افواج پاکستان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے حکمرانوں کو نقش قدم مولا کائنات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ مسلمان جہاں بدحال ہیں، بے حال ہیں، پروردگارہ آج مولا کائنات کی شہادت کا دن ہے، ان کے صدقے سے تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے مالک ہمیں تمام مسلمانوں کو سیرت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ظلم بڑھ گیا، ظلم کے خاتمے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور
اور اب تعالیٰ سے یہی دعا ہے ہر دم ہر لمحے اس عشرے میں جو تیسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے کہ جہنم کی آگ سے جو کہ جس کے بارے میں بار بار قرآن میں ذکر بھی ہے، بہت خطرناک وہ آگ ہے، ناریہ جس کا نام دیا گیا ہے، جس کے اس سے ہم سب کی رب تعالیٰ جو ہے وہ مغفرت بھی فرمائے اور سب سے ہم سب کو نجات بھی دے، آمین لا آمین، ہم سب کو بخشے رب تعالیٰ۔ ریاض شاہ صاحب کوئی پیغام آخر میں دینا چاہتے ہیں تو پلیز۔ دیکھیں جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، ہم تو ان کے پاکستانیوں کو اور ہم سب کو ہمارے اہل بیت اور مولا علی علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق اللہ ہمیں فرمائے کہ ہم تو ان کے پیروں کی خاک سے بھی کم ہیں، مگر جو ہے کوشش کریں تو ہم ان کے راستے پہ چل سکتے ہیں۔ تو میں سب کو یہی پیغام دوں گا کہ ہم ان کے جو پیغامات ہیں، ان کے جو راستے ہیں یا ان کے جو ہدایتیں ہیں ان پہ ہم عمل کریں تو بہتر ہوگا ہمارے ملک کے لیے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی، اور ناظرین ٹرانسمیشن کے سلسلہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے۔ جاتے جاتے ہمارے ساتھ جیسے کہ سید اظہار حیدر موجود ہیں، میں چاہوں گی کہ ان سے کہ آج کی غمزدہ غمگین شام کے موقع پر جو مسائل میں تھوڑے سے اس حوالے سے چند اشعار پیش کریں، اسی سے ٹرانسمیشن اختتام کو پہنچے گی۔ زندگی رہی تو کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، فاطمہ زہرا کے مرقد سے صدا آنے لگی، فاطمہ زہرا کے مرقد سے صدا آنے لگی، ہے صدا آنے لگی، یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، نظم جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، نظم جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، ہے خیال آتا رہا، منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، اور روتے ہیں علی، ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، باپ کی میت سے زینب کال پٹنا بار بار، ہے لپٹنا بار بار،
دل ہلا دیتا تھا رونا شاہ کی ہمشیر کا، یہ جنازہ ہے علی